بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں، یعنی آسمانی آفت کے بارے میں، جسے ہم پشتو میں آسمانی تندر بھی کہتے ہیں اور آسمانی آفت صاعقہ بھی کہتے ہیں، کے بارے میں مختصر بات کریں گے۔ کلاؤڈ برسٹ یعنی جو آسمانی تندر ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں آج کل ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں تو دو باتیں ہیں، یا تو یہ کلاؤڈ برسٹ ایسا ہے کہ یہ آسمانی ہے، قدرتی ہے، دوسرا یہ کہ یہ ایک مصنوعی ہے۔ اگر اسے دیکھا جائے کہ یہ مثال کے طور پر مصنوعی ہے تو اس کے بارے میں بھی لوگ چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ طریقہ کار یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی کلاؤڈ برسٹ اصل میں کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ بارش کے لیے کچھ مخصوص کیمیکل بادلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بارش معمولی مقدار سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ یہ معمولی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے تو آیا یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے معمولی مقدار سے زیادہ ہو کر ایک آفت بن جائے؟ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلاؤڈ برسٹ کو قدرتی مانتے ہیں اور اس سے یہ نہیں مانتے کہ یہ ایک مصنوعی ہے، اور اس کے دلیل بھی یہی دیتے کہ کلاؤڈ سیڈنگ وہ اتنی مقدار میں نہیں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ بن جائے اور ایک بڑی آفت بن جائے جو تباہی کا سبب بنے۔ لیکن اگر سوچا جائے تو انسان جس چیز میں قدرتی عوامل میں اور فطرتی عوامل میں اگر انسان کچھ عمل دخل کرتا ہے تو اس کے نقصانات زیادہ بن جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بالکل جو ہے غیر مصنوعی ہے، اس میں اگر مصنوعی مقدار بھی شامل کیا جائے تو اس مصنوعی مقدار کی وجہ سے خواہ مخواہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی فطرتی عوامل میں لوگوں نے ہاتھ پاؤں مارے ہیں اور اپنے طرف سے دخل اندازی کی ہے تو اس کے کئی خطرات اور اتنے غیر ماحولیاتی نظام کا سامنا کرنا پڑا کہ جس پروجیکٹ کو بند کرنا پڑا۔ بہرحال اگر یہ مصنوعی ہے بھی تو اس کے خطرات زیادہ ہیں۔ پھر یہ یہاں پر صرف نہیں رہے گا بلکہ یہ دنیا کے مختلف حصوں کا ایک حصہ بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ غیر مصنوعی ہے تو فی الحال ہمارے اس علاقے کی طرف جو پہاڑی علاقے ہیں KPK کے یا اس کے کچھ میدانی علاقے جہاں پہاڑی علاقوں کا وجود ہے، یہاں پر کیسے ہوتا ہے؟ تو کلاؤڈ برسٹ اس کے دو حصے ہم بیان کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ظاہری ہیں، ظاہری یہ ہوتا ہے کہ ایسا کلاؤڈ برسٹ جو دنیاوی عوامل کی سستی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ظاہری عوامل کو دیکھے تو وہ درست نہیں ہوتے۔ جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے، جب جنگلات کی کٹائی ہوگی تو آپ خود دیکھیں کہ جنگلات وہ اس دنیا کا ایک خوبصورت حصہ ہے، سرسبز و شادابی یہ دنیا کا ایک حسین لمحہ ہے، لیکن جب اس کو کاٹ دیا جائے تو اس کی وجہ سے ماحولیاتی نظام میں بہت بڑا گڑبڑ پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ درخت اگر کاٹ دیا جائے تو جہاں پر بھی سیلاب آتا ہے یا پانی کا بہاؤ ہوتا ہے وہاں زمین کٹ جاتی ہے، لیکن اگر وہاں جنگلات ہو تو زمین نہیں کٹتی، کیونکہ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جنگلات کی وجہ سے زمین مضبوط رہتی ہے، اور وہاں پر آفات کا اور سیلابوں کا خطرہ بہت کم رہتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے یا جنگلات میں کچھ ایسے پیڑ پودے ہیں جو ماحول دوست نہیں ہوتے، کچھ پودے ماحول دوست نہیں ہوتے، اکثر پودے ماحول دوست ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ماحول دوست نہیں ہوتے۔ پہاڑوں پر کچھ ایسے پودوں کا وجود بھی ہے کہ جو ماحول دوست نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے میں جس طرح KPK کے اکثر علاقوں میں لاچی کا جو درخت ہے تو اس کے بارے میں اکثر یہی کہا جاتا ہے، اگرچہ ہمارے فارسٹ والے ساتھی کہتے ہیں یا جن کے جو جنگلات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ برا پودا نہیں ہے، لیکن اکثر تجربہ اس سے ہوا ہے کہ لاچی ایک ایسا پودا ہے جس کے ارد گرد دیگر پودوں کا اور دیگر جو عوامل ہے سرسبز و شادابی کا وہ رک جاتا ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک غیر ماحول دوست بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگلات کی کٹائی ایک اہم عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ
پانی کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر آبادیاں بناتے ہیں، خوڑ پر، ندی نالوں پر، نہر کے کنارے، دریا کے کنارے آبادیاں کرتے ہیں. اور آبادیاں اگر وہ مساجد کی صورت میں ہو، مدارس کی صورت میں ہو، ہوٹل کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو آپ بتائیں جب ندی نالوں پانی کی جگہ پر اگر آدمی آبادیاں کریں گا تو وہ نقصان نہیں دیں گے، خواہ نقصان دیں گے. آج نہیں، کل نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال کے بعد بھی پانی اپنا راستہ کبھی نہیں چھوڑتا. ہمارے مشران یہ کہتے ہیں کہ 100 سال کے بعد بھی اگر سیلاب آئے گا تو پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. اس کے راستے میں جو بھی گھر آئے گا، جو بھی آبادی آئے گی، جتنی بھی مضبوط ہو تو اس کو ہٹنا پڑے گا. جس طرح بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بنیر میں کتنا بڑا نقصان، گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے. کیوں ختم ہوئے؟ کیونکہ ٹھیک ہے ایک فطرتی اور قدرتی آفت ضرور ہے، لیکن پانی کا اپنا راستہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ان پانی کے راستوں پر جس طرح حکومت نے پابندی لگائی ہے تو یہ ٹھیک پابندی لگائی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو جانی نقصان ہوتا ہے. مالی نقصان تو علیحدہ ہے، لیکن جب لوگ ہی غائب ہو جائے، ختم ہو جائے تو کیا فائدہ. اور مختصر یہ کہ ماحولیاتی گندگی، کمپنیاں بنتی ہیں اور کمپنیوں کے دھوئیں اور اس کی گندگی کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے. گاڑیوں کی زیادہ شرح پیدائش اتنی ہو گئی ہے کہ گاڑیوں کے ایندھن اور یہ اتنا استعمال ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ماحول گندا ہو رہا ہے. اسی طریقے کوڑا کرکٹ کی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ بس کوئی پانی کے نکاس کا جو راستہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. ماحولیاتی گندگی کی وجہ سے بھی ماحولیاتی نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے ظاہری عوامل جو ہے اس کو درست ہونا چاہیے، تب ہی جو ہے وہ ماحول درست ہوگا. اور آگے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ روحانی عوامل، اسے بھی دیکھنا چاہیے. یہ آسمانی آفت ہے لیکن اس کے روحانی عوامل بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، اعمال سیئہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، جوا اور سود کی لعنت معاشرے میں آتی ہے، گانا بجانا ہوتا ہے، تو ان عوامل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی تو آلریڈی پھر آسمانی آفت آئیں گے. جتنی بھی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے تو کسی وجہ سے آیا ہے. اگر قوم شعیب پر آفت آئی ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پر کفر و شرک تھا، لیکن ناپ تول میں کمی بھی تھی، وہ بے حیائی کے اور بھی راستے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے تو بھیجا ہے، وہاں پر کفر و شرک ضرور تھا، لیکن بے حیائی کے اور بہت سارے راستے تھے. اسی طریقے سے قوم عاد و سمود، ان پر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب آئے، لیکن معاشرتی برائیوں کے بھی اور بہت سارے راستے تھے. اس لیے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر معاشرے میں گناہ عام ہو جائے گا تو گناہ عام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. گناہ اگر چھپ کر کیا جائے اور اگر چھپ کر وہ گناہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی روتا دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے. لیکن گناہ کے لیے ایک دفتر کھول دیا جائے، جواری کے اڈے کھولے جائیں، شراب کے اڈے کھولے جائیں، مساجد کو منہدم کیا جائے، مساجد کو شہید کیا جائے، مدارس پر پابندیاں لگائی جائے، اور جو شرابی کبابی ہے ان کو باقاعدہ جو ہے تمغہ امتیازات ملنے لگ جائے، معاشرے کے اچھے اچھے لوگوں کو جیل میں کیا جائے اور معاشرے برے لوگوں کو جو ہے اقتدار ملنا شروع ہو جائے، تو یہ برائی عروج پر آ رہی ہے. تو جب برائی عروج پر آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا جو سزا کا کوڑا ہے وہ تو برسے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر مطلب سیلاب آیا ہے یا مثال کے طور پر کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو وہ لوگ گناہ گار ہیں. نہیں، یہ تو ایک نمونہ ہے. عذاب جب آتا ہے تو پھر سب پر آتا ہے. ہم پر جب آئے گا خدا نہ خواستہ تو پھر دنیا دیکھے گی. اللہ تعالیٰ میں سب کو محفوظ فرمائے. اس لیے چند باتیں ضروری یاد رکھنی چاہیے. ایک بات ضمنی یہ ہے کہ جب رزق حلال نہیں ہوگا تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جب رزق حلال نہیں ہوتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جہاں بے حیائی ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، وہاں بارش، رحمت کی بارش نہیں ہوتی. تو ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ حلال رزق نہیں ہے اور بے حیائی عروج پر ہے. بے حیائی وہ اتنی سستی مل رہی ہے کہ جوان اور بوڑھے کو کھینچ کے اپنی طرف بلا رہی ہے بے حیائی. تو آپ بتائیں جب لوگ دعا کریں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ انہی لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو حرام کھایا ہوگا. جب حرام پیٹ میں جائے گا تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ رحمت کی بارش کیسی ہوگی؟ جو بارشیں ابھی ہو رہی ہیں وہ زحمت کی ہے، کیونکہ یہ تباہی و نقصان لا رہی ہے. اس لیے رزق حلال کی طلب کرنی چاہیے اور بے حیائی کے بدلے حیا، عفت، پاک دامنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اس لیے مختصر میں اب یہی عرض کروں گا کہ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اگر ہم چاہتے
چاہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت نہ بنے، کوئی بھی قدرتی آفت نہ آئے۔ 2005 میں ایک زلزلہ آیا، 2010 میں سیلاب آیا، پھر 2015 میں پھر زلزلہ آیا، پھر 20 میں جو ہے پھر کرونا کی صورت میں ایک عذاب آیا، 25 میں پھر یہ آیا، اور آگے چل رہا ہے، سوابی تک پہنچ گیا ہے، 400 تنگی تک پہنچ گیا ہے۔ پنجاب میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے چند دنوں میں جو ہے خطرات موجود ہے، اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری ماحولیاتی عوامل کو ہم درست کریں، جنگلات کی آبادی کو برقرار رکھا جائے، کاٹا نہ جائے، بالکل پہاڑوں کو اور جنگلات کو خالی نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جن علاقوں پر جن طرف پانی ہے، پانی کا وجود ہے، گزرتا ہے، وہاں آبادی کو دور رکھا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بھائی گندگی کو کنٹرول کیا جائے، ہر جگہ گندگی نہ ہو، ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے علاوہ روحانی عوامل یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ روحانی عوامل یہ کہ آدمی ظلم و ستم کو ختم کرے، اس کے جگہ عدل و انصاف آ جائے، ایثار و قربانی آ جائے۔ اس کے علاوہ جو ملاوٹ ہوتی ہے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، یہ ظلم و ستم نہیں ہے؟ سود ہے، سود کا ماحول اتنا گرم ہو گیا ہے کہ دیندار لوگ سود پہ کاروبار کر رہے ہیں۔ افسوس یہ کوئی کسی کو قرض نہیں دیتا، حالانکہ اگر آپ صدقہ نہیں کرتے، صدقہ نہ کرو، لیکن کم از کم کسی مسلمان کو چند دنوں کے لیے قرض دے دو تاکہ اس کا کام بن جائے۔ یہ صدقے کے بجائے قرض دے دینا، یہ قرض زیادہ ثواب رکھتا ہے، آپ کے صدقے سے زیادہ ثواب تو یہ قرض دینا رکھتا ہے۔ تو قرض حسن ہم نہیں دیتے، سود کرتے، جواری کرتے، جواری کے اڈے بنے ہوئے، چھوٹے بڑے آن لائن جواری کرتے، چھوٹے بڑے آن لائن جواری کرتے، اور جواری کی وجہ سے کروڑوں کا نقصان کر لیتے اور پھر علاقوں سے در بدر ہو جاتے، دور چلے جاتے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ جواری۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواری کو حرام کیا ہوا ہے، میسر کو، جوئے کو حرام کیا ہوا ہے، ملاوٹ کو حرام کیا ہوا ہے، گانا باجا بے حیائی کو حرام کیا ہوا ہے، نشے کو اللہ تعالیٰ نے، منشیات کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے، لیکن اس کے کاروبار چل رہے ہیں۔ شارٹ کٹ میں لوگ کمانا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ میں، جب شارٹ کٹ میں کمائیں گے تو پھر یہ شارٹ کٹ کے عذابات آئیں گے۔ اس لیے ان گناہوں کی روک تھام کرنی چاہیے، اور ہم کسی کو نہ دے کہ بھئی یہ فلاں کر رہا ہے، فلاں نہیں کر رہا ہے، نہیں، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے، بس میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو کہے۔ دوسرا یہ کہ جو نیک اعمال اس کی پابندی کرے، جو فرض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جس پر جو فرض ہوتا ہے اس کی پابندی کرے، جس پر زکوٰۃ ہے وہ ضرور دیا کرے، عشر ہے، سرسایہ ہے، وہ دیا کرے۔ اس کے علاوہ ذکر ہے، تلاوت ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، ان کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جب ہم نیک اعمال کا اہتمام کریں گے تو اچھا بنے گا۔ میں نے پچھلے دن ساتھیوں کو کہا کہ بھائی اگر آدمی بلا مصیبت سے دور رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کم از کم 2 کام تو ضرور کرے۔ ایک، دعا کا اہتمام کرے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ عذابات کو دور کرتے۔ اس کے علاوہ صدقہ کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ صدقہ میں کوئی زیادہ مہنگی چیز دے، نہ، روزانہ اگر 10 روپے 5 روپے بھی دیتا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر ایک آدمی گھر سے نکلے اور کچھ نہ ہو، ایک پیاز اور ٹماٹر جو سستا ترین ہو وہ بھی کسی کو دے دے، ایک گڑ کا ڈلا وہ بھی کسی کو دے دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ کسی کو مشورہ دے، نیک بات کرے، اچھی بات کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرے، مظلوم دعا مسلمانوں کے لیے خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرے، جیسے غزہ کے، فلسطین کے مسلمان ہیں، شام کے مسلمان ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، ہمارے پاکستان میں جن لوگوں پر یہ مصائب آئے ہوئے ان کے لیے خصوصی دعا کرے۔ تو یہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر بنیر میں، تو وہاں کے علماء کہتے ہیں کہ ہاں ان کے لیے کھانے پینے کی، کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مت لایا کرو، کیونکہ وہ لوگ بیچارے اپنے رشتہ داروں کے غم میں غمگین ہیں۔ ہم ان کو کھانا دیں گے، پانی دیں گے، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اس فکر میں لگے ہوئے جو پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے، مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، ان کو کیسے نکالے، اس کے لیے مشینری کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اپنے مظلوم مسلمانوں کی خوب مدد کرنی چاہیے، جس طریقے سے بھی وہ مدد کرے، اپنے نیک اعمال کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ میں خود اپنے آپ کو پہلے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اول استغفار کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاؤں گا، درود شریف کا اہتمام کروں گا، نماز کا اہتمام کروں گا، نوافل کا اور دعاؤں کا اہتمام کروں گا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کروں گا، دوسرے مسلمان کو بھی اس کی تبلیغ و تلقین کروں گا۔ اور کسی کو ہم نے یہ مطلب تنقید نہیں کرنی، ہم نے کسی کو پیغور نہیں دینا، تنقید نہیں کرنی، طنز نہیں کرنا ہے، بس پیار سے، محبت سے سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب سے راضی رہے۔